اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن جاره او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے مختصر سے خطبے میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی پیش کی گئی ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے اسی آیت و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اپنی معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت و حدیث سے میرا مقصد دراصل اکرام مسلم میں سے پڑوسیوں کے حقوق اور آداب بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ اسلام میں، قرآن و حدیث میں، کتاب و سنت میں، شریعت و سنت میں اور ہمارے مذہب اسلام میں پڑوسی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے ساتھ ہمارا برتاؤ، رویہ اور سلوک کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو اس پر ہمیں کیا انعام ملے گا، اور اگر بدسلوکی، غلط رویہ، غلط طریقہ اختیار کریں گے تو اس پر ہمارا دینی اور اسلامی، دنیاوی اور اخروی کیا نقصان ہوگا۔ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا اپنا حق بیان فرمایا، پھر اس کے بعد انسانوں میں کئی لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے اس آیت میں، جن میں سے پڑوسی کے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی توحید اختیار کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، قریبی پڑوسی کے ساتھ اور دور کے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ساتھ میں بیٹھنے والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور برتاؤ کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اور سلوک کرو۔ ان سارے لوگوں میں سے آج جن کے حقوق اس آیت میں ہمیں لینا ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا پڑوسی کی 2 یا 3 قسمیں اس آیت میں بیان کی گئی۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو بالکل گھر سے قریب ہوتا ہے، اور دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو محلے میں رہتا ہے لیکن ہمارے گھر سے اس کا گھر دور ہے۔ اور یہ دونوں پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں۔ پڑوسی کی ایک اور قسم وہ بیان کی گئی جو وقتی طور پر ہمارے ساتھ پڑوسی بنتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، دن 2 دن کے لیے، ہفتے 2 ہفتے کے لیے پڑوسی بنتا ہے۔ جیسے ہم بس میں سفر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ سیٹ پہ بیٹھنے والا وہ بھی تو ہمارا پڑوسی ہے۔ ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں کسی کمپنی میں، کسی کارخانے میں، تو ہمارے ساتھ کام کرنے والے وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ بازار میں ہماری دکان ہے، تجارت کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو تجارت کرنے والا ہے، ہماری دکان کے ساتھ جس کی دکان ہے وہ بھی پڑوسی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ان حضرات کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آگے فرمایا کہ دور کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، ساتھ میں بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بات تو میں بھول گیا، اگر ہم ایک مسجد کے مصلی ہیں تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، وہ ہمسایہ ہے، وہ بھی اسے جگہ دینا، اسے سلام کرنا، اس سے مصافحہ کرنا، اس کی خیر خیریت دریافت کرنا، اس سے مسکرا کر ملنا، یہ مصلی کے ساتھ مسجد کے حساب سے بھی اور پڑوسی ہونے کے لحاظ سے بھی ضروری اور لازمی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کی کمزوری اور خامی بیان فرمائی، اور اس کی برائی بیان فرمائی کہ پڑوسی کے ساتھ غلط رویہ رکھنے والا آدمی کیسے صفات کا مالک ہوتا ہے، اس کی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں، اس کی برائیاں کیا ہوتی ہیں، اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا تاکہ وہ چیز ہم اپنے اندر سے نکال دیں اور ہم دوسروں کے لیے اچھے پڑوسی بن جائیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھے پڑوسی بن جائیں، بجائے اس کے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہمارے لیے اچھا بن جائے۔ اگر ہر کوئی یہی سوچے گا تو پھر محلہ کیسے اچھا ہوگا؟
بجائے اس کے ہر کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے پڑوسی کے لیے اچھا بن جاؤں تو انشاءاللہ پوری گلی، پورا محلہ، پوری بستی اچھی ہو جائے گی، امن والی ہو جائے گی، چین و سکون والی ہو جائے گی۔ پڑوسیوں کے کئی حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں، لیکن اس جملے سے آپ پڑوسی کا کیا حق ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ سمجھایا گیا کہ پڑوسی کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے، قرض مانگے تو قرض دیا جائے، اگر پڑوسی کے گھر انتقال ہو جائے تو اس کی تعزیت کرے، اس کو پرسا دے، اس کو تسلی دے، 3 دن تک اس کے گھر کھانا بھیجے، اس کے جنازے کی تیاری میں لگے رہیں، اس کے غم میں رہیں، اس کی خوشی میں رہیں، قبرستان تک جائیں، اس کے قدم بقدم چلیں۔ یہ صرف یہی پڑوسی کے حق نہیں ہے، اس سے آگے پڑوسی کا حق یہ بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ پڑوسی اگر ہم کو تکلیف دے، پڑوسی اگر ہم کو ستائے، پڑوسی اگر ہم کو پریشان کرے، تب بھی اسے معاف کرنا، اسے برداشت کرنا، اس کا تحمل کرنا، یہ پڑوسی کا حق ہے، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ بڑی تاکید کی گئی ہے قرآن و حدیث میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں۔ الحمدللہ ہم نمازی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، دیندار ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، حج کرنے والے، صدقہ و خیرات دینے والے، سمجھدار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ اخلاق نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہو تو یاد رکھیے، میں حدیث کی روشنی میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نماز پڑھنے والا، چاہے وہ روزے رکھنے والا، چاہے حج کرنے والا، چاہے زکوٰۃ دینے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، بہت کچھ کرنے والا ہو، لیکن پڑوسی کو ستا رہا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل، صحابہ نے پوچھا ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی لا یأمن جارہ بوائقا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اور جس کے ظلم و ستم سے، جس کی بد سلوکی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، فلیحسن جارہ، تو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور ایک حدیث یوں بیان کی گئی، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ فرمایا جو دن بھر روزہ رکھنے والی، رات بھر نماز پڑھنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو ستانے والی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر اسی صحابی نے پلٹ کر پوچھا اللہ کے رسول ایک ایسی عورت بھی ہے جو روزے نہیں رکھتی، رات بھر عبادت نہیں کرتی، صرف فرض نماز پڑھتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ جنتی ہے۔ اس واقعے سے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ پڑوسی کا کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ اور اس کا کتنا بڑا حق ہے۔ لیکن بزرگوں اور عزیز دوستوں، برا مت مانیے، آج اپنے محلوں کا حال کیا ہے، آج اپنی بستیوں کا عالم کیا ہے، آج ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ، ہمارا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے یہاں تک بیان فرمایا کہ تم اپنے گھر کے اندر کوئی چیز پکاؤ تو اس بات کی کوشش کرو کہ اس کی خوشبو بھی پڑوسی کے گھر میں نہ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو جو تمہاری طرح اچھی چیز کو بنا کر کھا سکے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم کوئی چیز خرید رہے ہو، بازار میں فروٹ خرید رہے ہو، کوئی کھانے کی چیز خرید رہے ہو، اللہ نے تم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنے پڑوس کے لیے بھی کچھ چیز اضافہ لے لو، پڑوسیوں کے بچوں کے لیے کچھ اضافہ لے لو، ان کو تحفے میں دے دو، ان کو ہدیے میں دے دو، تو پھر آپس میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں خلوص پیدا ہوگا، آپس میں اتحاد پیدا ہوگا۔ آج ہم ایک دوسرے کی شکایتیں تو بہت کرتے ہیں، پڑوسی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے، ایک دوسرے کی شکایت کر رہا ہے، اسی میں زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن سوچو کبھی ہم نے اپنے پڑوسی کو کوئی ہدیہ دیا ہو، اپنے پڑوسی کو ہم نے کوئی تحفہ دیا ہو، اپنے پڑوسی کو ہم نے کوئی کھانے کی چیز لا کر دی ہو۔ اب وہ دور چلا گیا، وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ رشتہ دار ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے تو شے لے جایا کرتے تھے۔ آج تو کام چائے پر چل رہا ہے، چائے پلا دیے اور بھگا دیے۔ شادیوں میں فنکشن ہال سے، شادی خانے سے روانہ کر دیے اور جنازے میں قبرستان سے الوداع کر دیے۔ لیکن ہمارے پرانے لوگ، بڑے لوگوں میں آپس میں کتنی خلوص تھی، کتنا محبت تھا، کتنا تعلق تھا، ایک دوسرے کے لیے اس طرح ہدیے لے جایا کرتے تھے۔ یہ تعلیم میری نہیں ہے، یہ تعلیم آپ کی نہیں ہے، کسی دنیا کے سائنسدان کا فارمولا نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیم قرآن مجید کی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، یہ تعلیم ہمارے نبی کی ہے جن سے ہم کو محبت ہے۔ کسی کی مانو نہ مانو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم اس کتاب کی مانو جس پر ہمارا ایمان ہے، اس رسول اللہ کی مانو جس سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے روزانہ گزرتے تھے، ایک بڑھیا کچرا ڈالا کرتی تھی، ایک دن کچرا نہیں پڑا تو اللہ کے نبی فکر میں ہے، پتہ نہیں کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ جا کر کے اس کی طبیعت آپ نے پوچھی، اسی حسن سلوک کو، اچھے برتاؤ کو، اچھے اخلاق کو دیکھ کر وہ ایمان کے حلقے میں آ گئی۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، اپنے پڑوسیوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اپنے پڑوسیوں کی ہم اذیت برداشت نہیں کر سکتے، تو دنیا میں ایمان اور اسلام کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ اس لیے بزرگ اور عزیز دوستو، پڑوسی ہو کر ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اگر اتفاق سے کبھی تکلیف پہنچ جائے تو ایک دوسرے کو برداشت کرے۔ انسان کے معنی محبت کے ہیں۔ آدم علیہ السلام
جنت میں پیدا کیے گئے، اکیلے تھے، دل نہیں لگتا تھا، تو اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اور انسان کو اللہ نے ایک دوسرے کا غم بانٹنے کے لیے، ایک دوسرے سے خوشی بانٹنے کے لیے، ایک دوسرے کا غم سہنے کے لیے پیدا فرمایا. اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے عبادت کے لیے کروبیاں. کروبیاں فرشتے عبادت کے لیے کچھ کم نہیں تھے، بہت تھے. کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. اسی لیے فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تو آپ کی تعریف، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ انسان کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جا کر کے لڑے گا، دنیا میں جا کر کے جھگڑے کرے گا، دنیا میں جا کر کے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گا، دنیا میں جا کر کے ایک دوسرے کا خون بہائے گا. اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں سے، انی اعلم ما لا تعلمون، چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں. تو بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اور ہم خلیفہ بن کر دوسروں کو تکلیف پہنچائیں، دوسروں کو ہم پریشان کریں، دوسروں سے حسد کریں، دوسروں سے جلیں، اور دوسروں کے تعلق سے سینے میں کینہ کپٹ رکھے، یہ انسانیت کے خلاف. ہمارے حسد سے، ہمارے جلنے سے، ہمارے کینہ کپٹ رکھنے سے، ہماری پلاننگ سے کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، نہ کچھ فائدہ ہوتا. جس کے مقدر میں پیدا کرنے والے نے ماں کے پیٹ میں جو لکھ دیا ہے دنیا کے اندر وہی ہوتا ہے. ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یوسینی جبریل بالجاری، یوسینی جبریل بالجاری حتی ظننت انہو سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی، میں سمجھنے لگا کہ آسمان سے عنقریب ایسا حکم آئے گا کہ اللہ پڑوسی کو پڑوسی کا وارث بنا دیں گے. ایک پڑوسی مر گیا تو دوسرا اس کا باٹے دار، دوسرا اس کا وارث ہوگا. مجھے شک ہونے لگا، مجھے گمان ہونے لگا. اتنی وصیت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بار بار، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو، پڑوسی کو ستاؤ مت، پڑوسی کو پریشان مت کرو، پڑوسی کی کوئی شکایت مت کرو، پڑوسی تکلیف پہنچائے تو اس کو برداشت کرو. روزانہ صبح اٹھ کے کس کے منہ کو دیکھنا ہے؟ ماموں کے منہ کو، خالو کے منہ کو، پھپھا کے منہ کو. رہ تو دیکھیں گے نا، سارے رشتہ دار اپنی جگہ ہیں. ایک دوسرے کی صورت دیکھنا ہے، پڑوسی کی صورت کو دیکھنا ہے. اگر وہ بات نہ کرے اور قطع کلامی کر دے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، تو پھر وہ محلہ اس کے لیے دشوار، وہ بستی اس کے لیے دشوار، وہ گھر اس کے لیے دشوار. سچ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 چیزیں اچھی ملنا یہ آدمی کی خوش قسمتی کی علامت. ایک اچھی سواری، دوسرا کشادہ مکان، بڑا مکان، اور تیسرا فرمایا اچھا پڑوسی ملنا، یہ آدمی کی خوش قسمتی کی علامت.
اور یہاں تک کہا گیا الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھو، کتنا لوکیشن کتنا بھی اچھا ہو، جگہ کتنی بھی اچھی ہو بڑی ہو، الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھو۔ اور یوں فرمایا حدیث میں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو۔ تو بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، آج کی اس آیت کریمہ کا، ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے۔ قیلا، پوچھا صحابہ نے، ومن یا رسول اللہ، کون اے اللہ کے رسول؟ والذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی بدسلوکی سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اچھے ایمان والے، اللہ کی نظر میں کامل ایمان والے بننا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے اچھے پڑوسی بن جائیں، اور ہر کوئی یہ سمجھے کہ یہ قرآن کی آیت، یہ حدیث میرے لیے ہے، اس کے لیے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، جمعہ میں بیان سنے مول صاحب کا کیسا بول رہے تھے، انہیں کیسا ہے، یہ نہیں بولنا ہے۔ بولنا یہ ہے وہ بیان میرے لیے ہے، میں کیسا ہوں، میں اپنی اصلاح کر لوں۔ بڑے لوگوں نے فرمایا ایک انگلی اگر ہم اٹھا رہے ہیں، 3 انگلیاں ہماری طرف ہے، انہیں کیسا بول کے اپن انگلی اٹھا رہے ایک، 3 انگلیاں اپنی طرف ہے، تینوں انگلیاں ہم کو بولتے ہیں پہلے تو دیکھ لے تو کیسا ہے۔ تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے اچھے پڑوسی بنیں گے انشاءاللہ، تو محلہ پرامن ہو جائے گا۔ ویسے محلے کا نام بھی شانتی ہے، تو شانتی ہی آنا چاہیے، نام کا اثر بھی پڑتا ہے۔ شانتی کے معنی امن کے ہیں، سکون کے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا پڑوسی بنائے اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے، ایک دوسرے کو گلے لگانا سیکھیے، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھیے، ایک دوسرے کے لیے اچھے انسان بنیے۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے، ہم اس کے راستے میں کانٹے بچھائے، پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ ایک صاحب نے مجھے گالی سناتے ہوئے کہا مل صاحب انہوں میرے کو ایسا بولے تو میں ان کو یہ گالی دیا کھلا اوپن۔ میں بولا میاں یہ کون سی اچھی بات ہے، کتا اپنے کو کاٹ لیا، اپن جا کے کتے کو کاٹ لیا، دونوں برابر ہو گئے، اس میں کون سی جو ہے اچھی بات ہے، اس میں کون سا تیر مار دیا؟ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا، قرآن مجید میں یہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں اچھا